Dear students, today I will give you the explanation of the fifth part of the chapter short story Going Places by A.R. Barton. Today we will start from page number 82. Let's start. On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. शनिचरवार को वो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हफ्तावार मैच देखने के लिए चले गए. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Jeff, as always, went with his mates higher up. सोफी और उसका वालिद और नन्हा डेरिक गोल पोस्ट के नज़दीक गए, यानी वहीं पर बैठ गए. जेफ हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ऊपर चढ़ गए. United won 2-0 and Casey drew in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty area with the father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. यूनाइटेड क्लब ने 2-0 से मैच जीता और डैनी केसी ने दूसरा गोल किया. ये मासूमियत और आयरिश जहानत का मिलाप था कि वो दो बड़े डिफेंडर्स के दरमियान से निकलकर पेनल्टी एरिया के किनारे तक गया. उसका यानी सोफी का वालिद उसे चिल्ला कर पास देने को कह रहा था. उसने लड़खड़ाते हुए गोलकीपर को 1 दर्जन गज से बीट किया, यानी चकमा दिया. सोफी glowed with pride. सोफी मारे फख्र के जोश में आ गई. Afterwards, Jeff was ecstatic. और बाद में जेफ भी पुरजोश हुआ, यानी उसके अंदर भी जोश आ गया. I wish he was an Englishman, someone said on the bus. काश वो अंग्रेज यानी इंग्लैंड का बाशिंदा होता, बस में किसी आदमी ने कहा. Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा, नन्हे डेरिक ने अपनी माँ से कहा जब सोफी ने उसे वापस घर लाया. Her father was gone to the pub to celebrate. उसका वालिद शराब खाने में जश्न मनाने गया था. माइकड़ा में पब बार में गया था. What is this you have been telling? Jancy said next week. अगले हफ्ते जब जैंसी सोफी से मिली तो उसने कहा, ये सब क्या है जो तुम लोगों को बताते फिर रही हो. About what? सोफी ने उसे बोला, किस बारे में. Your Jeff told our Frank you met Danny Casey. अब जैंसी उसे बोलते हैं, तुम्हारे भाई जेफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली हो. This wasn't an inquisition, just Jancy being nosy, but Sophie was startled. ये छानबीन नहीं थी, बल्कि जैंसी मुतजस्सिस या खोजी थी, यानी खोज निकालने वाली थी. लेकिन सोफी चौंक गई. ओह दैट, अरे ये बात है. Jancy frowned, sensing she was cowering. Yes, that. जैंसी उसे घूरने लगी. उसे एहसास हुआ कि सोफी कुछ छुपा रही है. हाँ, वही बात. Well, yes, I did. अरे हाँ, मैं मिली थी, यानी मैं डैनी केसी से मिली थी. You never did, Jancy exclaimed. तुम कभी नहीं मिली थी, जैंसी पुकार उठी, चिल्लाई. जैंसी ने चिल्ला कर कहा, चिल्लाई, पुकार उठी, तुम उससे कभी नहीं मिली थी. Sophie glared at the ground. Damn that Jeff. This was a Jeff thing, not a Jancy thing. सोफी तेज नजरों से जमीन की तरफ देखने लगी. जेफ का बुरा हो, ये काम जेफ ने किया था, ये जैंसी का काम नहीं था. It was meant to be something special just between them.
یہ صرف ان دو یعنی صوفی اور جیف کے درمیان خاص بات تھی، خاص راز تھا. سم تھنگ سیکرٹ، بہت ہی پوشیدہ چیز، راز رکھنے والی بات. اٹ وازنٹ اے جینسی کائنڈ آف تھنگ ایٹ آل. یہ جینسی کے جاننے کی بات نہیں تھی، یعنی جینسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا. یہ صوفی سوچ رہی ہے. اٹ وازنٹ اے جینسی کائنڈ آف تھنگ ایٹ آل. یہ جینسی کے جاننے کی بات نہیں تھی، یعنی جینسی کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا، یا اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا. ٹیل گوکی جینسی something like that and the whole neighborhood would get to know it. بے ڈنگی جینسی کو کوئی بات بتانے کا مطلب تھا کہ پورے پڑوس کو وہ بات معلوم ہو جائے گی. Damn that Jeff was nothing sacred. جیف کا برا ہو، وہ کوئی متبرک نہیں تھا. It's a secret meant to be. ایک راز ہے اور راز ہی رکھنا ہے. یہ صوفی جینسی سے کہتی ہے. اب جینسی کا جواب ہے I will keep a secret soap, you know that. میں راز رکھوں گی سوپ، تم جانتی ہو، یہ تم جانتی ہو. I wasn't going to tell anyone. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. میں کسی کو یہ راز بتانے والی نہیں تھی. ہمارے گھر میں وہی پرانی تو میں ہوگی. تو میں ہوگی اگر میری ڈیڈ کو اس بارے میں خبر ہوئی. جینسی بلنکڈ. A row? I would have thought he would be chuffed as anything. جینسی آنکھ جھپکنے لگی اور بولا تو میں نے سوچا تھا کہ وہ ہر بات کی طرح افسردہ ہوگا. She realized then that Jancy didn't know about the date bit. Jeff hadn't told about that. اسے احساس ہوا کہ جینسی کو طے شدہ ملاقات کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، یعنی جو اس نے اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ اگلے ہفتے اس نے ملاقات طے کی ہے. جیف نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. She breathed more easily. وہ زیادہ سکون سے سانس لینے لگی، وہ زیادہ سکون محسوس کرنے لگی. So Jeff hadn't let her down after all. لہذا آخر کار جیف نے اسے مایوس نہیں کیا تھا. He believed in her after all. وہ صوفی پر یقین رکھتا تھا. After all, some things might be secret. بہرحال کچھ چیزیں متبرک ہونی چاہیے. It was just a little thing really. اصل میں یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. It was just a little thing really. حقیقتاً، در حقیقت، اصل میں یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. میں نے اسے آٹوگراف مانگا تھا، لیکن ہمارے پاس کاغذ یا قلم نہیں تھا، لہذا کچھ فائدہ نہیں ہوا. How much had Jeff said? اب یہ صوفی دل میں سوچنے لگی جیف نے کتنا بتایا تھا، یعنی جیف نے یعنی جینسی کے بھائی کو کتنی باتیں بتائی تھی. یہ وہ اصل میں اسی لیے یہ بولتے ہیں. Jesus, I wish I would have been there. اب ہائے مسیح، میں وہاں پر کاش میں وہاں پر موجود ہوتی، کاش میں وہاں پر موجود ہوتی. یہ جینسی کہتی ہے. Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a misery he is. بلا شبہ میرے ڈیڈ نے اس پر یقین نہیں کرنا چاہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا بدبخت ہے. But the last thing I need is queues of people round our house asking him, what is all this about Danny Casey? لیکن آخری بات جو میں چاہوں گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کی قطاریں ہمارے گھر کے گرد ہوں اور اسے پوچھیں یہ ڈینی کیسی کے بارے میں ہم کیا سن رہے ہیں. He would murder me. وہ مجھے قتل کر دے گا، یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بات ہے تو وہ مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا. And you know how my mom gets when there is a row. اور تمہیں معلوم ہے کہ میری ممی کو کیا ہو جاتا ہے جب ہمارے گھر میں تو میں ہوتی ہے. Jancy said, hushed, you can trust me so, you know that.
جینسی نے چپ کرانے کے جینسی نے چپ کرانے کے انداز میں کہا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو. سو اتنا تمہیں معلوم ہے. The students, this was the explanation in English of the fifth part of the short story Going Places by A.R. Barton. Hope you have enjoyed this explanation in Urdu of this part. Next we will take up the last part in next video, and this was the 6th video of this lesson. But before I close, please subscribe to my YouTube channel. Have a nice day. Bye. Thank you.